اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جنت ان تمام چیزوں سے گھری ہوئی ہے جو تمہارے نفسوں کو پسند نہیں، یعنی دنیا میں انسان کو آزمائش کے طور پہ جن حالات سے سامنا رہتا ہے، جن واقعات سے سامنا رہتا ہے، وہ اکثر وہ واقعات ہیں جو انسان کے نفس کو پسند نہیں آتے، مگر آزمائش اس شے کے ساتھ لی جاتی ہے جو انسان کو ظاہری اور باطنی دونوں طرح سے متاثر کر دے، بدل دے، اس کے جسمانی اور ذہنی دونوں وجود پہ اثر ڈال دے، اور ان حالات میں چاہے خوشی کے ہوں یا غم کے، انسان کا ثابت قدم رہنا ہی اس کو ثابت کرتا ہے کہ وہ کس کیٹیگری کا، کس ظرف کا، کس برداشت کا، کس کردار کا انسان ہے، اور یہ بات اس کے درجے دنیا میں بھی بناتی ہے اور آخرت میں بھی۔ یا تو وہ اپنے عمل کی بنا پہ اپنے موجودہ مقام سے اعلیٰ سطح پہ پہنچ جاتا ہے، یا اسی عمل کی بنا پہ اپنی موجودہ مقام سے گر بھی سکتا ہے۔ اس کا انحصار اس کی نیت اور عمل پہ ہوتا ہے۔ کسی بھی ذہنی یا جسمانی تکلیف سے، غم سے، خوف سے انسان کیوں بچاتا ہے خود کو؟ کیونکہ اس کی صحت، اس کی جوانی، اس کا مال، اس کا رہن سہن، اس کے جو روٹین معمولات زندگی سب زمانے کی گردش میں آ جاتے ہیں۔ اس موقع پہ مجھے علامہ اقبال صاحب کا ایک شعر یاد آ گیا۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ یعنی تیری زندگی کی ہستی کا یہ آئینہ، یہ تیرا نفس، یہ تیری جان جسے تو اپنی جان کے ساتھ لگائے پھرتا ہے، اس کو بچاتا ہے، چھپاتا ہے، سنبھالتا ہے، محفوظ رکھتا ہے کہ کہیں سے کوئی ایسا واقعہ، کوئی ایسی بات ناگوار نہ ہو جائے جو نفس کو پسند نہیں، کوئی بھوک برداشت نہ کرنی پڑ جائے، فاقے نہ کاٹنے پڑ جائیں، پیسوں کی کمی سے، آسائشوں کی کمی سے۔ تیرا یہ وجود کا آئینہ، تیرا یہ نفس تجھے ڈراتا ہے، تکلیف میں نہ پڑ جاؤ تمہیں اس بات کی طرف لاتا ہے۔ ذرا غور کرنا کہ ہم میں ہمارا ہی ایک ایسا وجود ہے جو ہمیں ہر وقت ہینڈل کر رہا ہے، جو ڈومینیٹ ہے، حکمران ہے ہم پہ، جس نے ہمیں ڈرا رکھا ہے کہ اگر تو مجھے پیٹ بھر کے کھانا نہ دے گا تو تجھے کمزور کر دوں گا، تجھے نکاہت آ پکڑے گی، تجھے فاقے کی تکلیف اٹھانا پڑ جائے گی، اگر کوئی تیرا اپنا تجھے چھوڑ کر چلا جائے گا تو تیرا جینا مشکل کر دوں گا، تجھے ستاؤں گا، تیرا دل تنگ کروں گا۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا بہن بھائیوں کہ جب کوئی دل توڑ کے جا رہا ہوتا ہے تو اسے یہ نہیں کہتے ہم کہ پلیز چھوڑ کر مت جانا ورنہ تم مر جاؤ گے، کہا یہ جاتا ہے کہ چھوڑ کر مجھے مت جانا، میں مر جاؤں گا تمہارے بنا، میں کیسے جیوں گا، میرا جینا مشکل ہو جائے گا، دنیا اندھیر ہو جائے گی۔ ہاں ہاں، یہی میں، یہی میرا، یہ والا میں، یہ ہے تمہارا نفس جو تمہیں ڈراتا رہتا ہے، مشکلوں سے، تکلیفوں سے، ہر آزمائش سے بزدل بنا کر بٹھائے رکھتا ہے۔ تو شعر ہے، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔
تو اس کو بچا بچا کر سنبھال سنبھال کر رکھتا ہے اس نفس کو، مگر جو تیرا خالق ہے، مالک ہے، تیرا اللہ ہے، جس نے اس تیرے آئینے کو، تیرے وجود کو بنایا ہے، وہ تجھے اسی سے آزما رہا ہے، وہ تجھے اتنا ہی قبول کرتا ہے، تیرے اتنے ہی درجے بلند کرتا ہے، تجھے اپنی جانب اتنی ہی ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے، تیرے قرب کو اتنا ہی قبول کرتا ہے۔ جب تو اپنے اس نفس کے آئینے کو جتنا چکنا چور کرتا جائے گا، اتنی ہی تیری ویلیو، تیری قدر، تیرا رتبہ بڑھتا جائے گا۔ ان آیات پہ غور کرنا بہن بھائیوں، جو اللہ تعالیٰ قرآن میں تمہیں اور مجھے آگاہ کر رہے ہیں۔ ایک دم سے کوئی بلا سر پہ نہیں آ گئی، بلکہ آگاہ کیا جا رہا ہے کہ اس طرح آزماؤں گا، یہی تمہارا ٹیسٹ ہے، تمہارے قرب کا، جو تم مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، جو تم میرا راہ ڈھونڈتے ہو، مجھے تلاش کرتے ہو کہ میرا رب کہاں ہے، تو پھر ان آیتوں کو سمجھ لو اور اس نفس سے مت ڈرو جو تمہیں ڈرا کر، خوف میں رکھ کر استعمال کر رہا ہے شیطان کے لیے۔ تو قرآن کی آیتیں جو آگاہ کر رہی ہیں ان کو سمجھو۔ کیا لوگ اس گمان میں ہیں کہ اتنی سی بات پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ کہیں ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہیں ہوگی؟ اور بے شک اللہ نے ان سے اگلوں کو بھی جانچا، ان کی آزمائش کی، تو اللہ ضرور تمہاری بھی آزمائش کرے گا، دیکھے گا سچوں کو اور ضرور دیکھے گا جھوٹوں کو۔ کیا اس گمان میں ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے؟ ابھی اللہ نے تمہارے غازیوں، جہاد کرنے والوں کا امتحان نہ لیا اور نہ صبر کرنے والوں کی آزمائش کی۔ یاد رکھنا بہن بھائیوں کہ جہاد سے مراد صرف تلواریں لے کر، بندوقیں لے کر آمنے سامنے کھڑے ہو جانے کا ہی نام نہیں، یہ تو وقت آنے پہ جب کسی میدان میں ہو تب انشاءاللہ لڑنا ہی ہوتا ہے۔ لیکن جہاد سے مراد جہد کرنا، کوشش کرنا، لگاتار کوشش کرنا، اللہ کے راستے میں ہر مصیبت کا سامنا کرنا اور صبر سے اپنے مشن پہ، اپنے کام پہ، اپنے ہر ارادے پہ قائم رہنے کا نام ہے۔ اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، کچھ ڈر اور بھوک سے، دشمنوں کے مقابلے میں کمزور معیشت سے، اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے۔ اور خوشخبری سنا دو صبر کرنے والوں، ثابت قدم رہنے والوں کو کہ جب ان پر کوئی مصیبت پڑے تو کہیں ہم اللہ کے مال ہیں اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کا رب برکتیں بھیجتا ہے اور رحمت، اور یہی لوگ راہ پر ہیں۔ تم فرماؤ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا کنبہ اور تمہاری کمائی کے مال اور وہ چیزیں جن کے نقصان کا تمہیں اندیشہ ہے اور تمہارے پسند کے مکان، یہ سب چیزیں اگر تمہیں اللہ عزوجل اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ عزیز ہیں تو راستہ دیکھو، انتظار کرو، یہاں تک کہ اللہ اپنے بدترین عذاب کا حکم بھیجے، اور اللہ فاسقوں کو راہ نہیں دکھاتا۔ کیا اس گمان میں ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے اور ابھی تم سے اگلوں کا سا ماجرا پیش نہ آیا کہ انہیں سختی اور شدت پہنچی اور ہلا ہلا کر رکھ دیے گئے، یہاں تک کہ رسول اور ان کے ساتھ کے ایمان والے پکار اٹھے
کہ کب آئے گی مدد، اللہ کی مدد۔ سن لو بے شک اللہ کی مدد قریب آن پہنچی ہے۔ اور ہم ضرور تمہیں جانچیں گے، یہاں تک کہ دیکھ لیں گے تمہارے جہاد کرنے والوں کو اور صابروں کو، اور تمہاری خبر لیں گے کہ تم میں سے کون اطاعت اور اخلاص کے دعوے پر قائم رہتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ بے شک ضرور تمہاری آزمائش ہوگی کہ تم میں سے کون اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، مصائب اور تکالیف برداشت کرتا ہے، اور کون اس سے جی چراتا ہے تمہارے مال اور تمہاری جانوں میں۔ اور بے شک ضرور تم اگلے کتاب والوں یہود و نصارہ اور مشرکوں سے بہت کچھ سنو گے، اور اگر تم صبر کرو گے اور ثابت قدم رہو گے، تقوی اختیار کرو گے تو یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ تو بات یہیں ختم کرتی ہوں، تو اس پہ خود غور کر اے درویش، تو اس پہ اب خود غور کر۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ فی امان اللہ۔